الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رحمت عالم رحمت تمام مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشئی بزم جنت شہریار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت گل باغ رسالت ختم دور نبوت حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود صلی اللہ علیہ وسلم، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں باقی حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں ایمان جیسی لازوال دولت عطا فرمائی ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں ہمیں داخلہ دیا، اس میں پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں رحمت میں بھیجا، ان کی امت میں بنایا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان عمل کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس پر استقامت اور اس پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی، اور جگہ جگہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ طریقہ بتایا اللہ سے ڈرنا اور ایمان
عقیدے کی حفاظت کے لیے صدیقین، صالحین اور سچوں کے ساتھ رہ جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان کہ ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا، اور اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے طریقے بھی بتائے۔ اور جب تک بندہ ایمان اور ایمانیات پر قائم رہا، حسن عمل کی دولت، حسن کردار اس بندے کے ساتھ رہا، تو دنیا میں ان بندوں کی تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے کہ وہ جہاں گئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کے مقدر میں رکھ ڈالی۔ اقبال کہتا ہے ابھی تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، صفحہ ہستی پہ نقش ہے صداقت ان کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اس ساتھ ان کی نفوس قدسیہ اس کی اولین مصداق ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کیے اور اللہ کی اطاعت بندگی میں لگ گئے، تو پھر وہ رب کا کام کرتے رہے اور رب ان کا ہمیشہ ان کے مقدر میں کامیابی دیتا رہا۔ بدر کا میدان اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ خیبر و خندق اس حوالے سے ایک عالمی مثال اہل ایمان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو جب تک بندہ ایمان اور اعمال پہ رہتا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بلب ہے، جب تک اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ روشنی پہنچائے، اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ آس پاس کے ماحول کو پرکاشت کر دے، اجالے والا کر دے، مجلہ کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ بلب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہاں سے اگر نکال بھی لیا جائے بڑے آسانی سے نرم جگہ پہ اس کو رکھا جائے گا کہ ٹوٹ نہ جائے، سخت جگہ پہ اسے نہ رکھا جائے، حفاظت کی جائے گی، صاف کیا جائے گا، گرد و غبار اس کا ہٹایا جائے گا اور بہت اچھے طریقے سے اہتمام سے اس کو رکھا جائے گا۔ پھر کہ ضرورت پڑی تو اس کو اسی جگہ لگا دیا جائے۔ جب تک یہ بلب اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک دن آیا اس کا کوئی تار ختم ہو گیا، ڈسفیوزڈ ہو گیا، ایک کنیکشن اس کا ٹوٹ گیا اور یہ اڑ گیا۔ ہم یہاں سے نکالیں گے اور نکال کر اس کو کچرے کی پیٹی میں ڈال دیں گے، ڈبے میں ڈال دیں گے۔ آپ پوچھو کہ کل تک اس کی حفاظت تھی، آج اسے کچرے کی پیٹی میں ڈال دیا، جواب ہوگا کل تک یہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا تھا تو حفاظت ہوتی تھی، آج اس نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لیا، یعنی روشنی دینا بند کر دیا، تو ہم نے حفاظت کا ہاتھ بھی سے اٹھا لیا۔ یہی دستور ہے، یہی ہوتا ہے۔ جب تک حفاظت ذمہ داری کوئی چیز پوری کرتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی زندگی حالات پڑھیے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ اللہ نے قرآن میں، احادیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے حوالے سے جتنی ذمہ داریاں ان پہ عائد تھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ اعمال اسلام، شریعت، دین، دینداری، کردار، حسن اخلاق، حسن عمل اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر دیانتداری کے ساتھ عمل کرتے رہے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے، تو پھر ان کی حفاظت ہوتی رہی۔ بدر کا میدان اس کی گواہی دے رہا ہے۔ 313 نکلتے ہیں مگر دنیا میں اتنا انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے زور اور خروش کے ساتھ آنے
والے، بڑے تمتماک کے ساتھ تکبر کے نشے میں آنے والے 1000 سے زیادہ کفار کا لشکر ہے، مگر حضور کے 313 جانثاروں نے انہیں خاک کے حوالے کیا، انہیں ذلت کے حوالے کیا اور بتا دیا۔ اور اس آیت کریمہ کی جیتی جاگتی تفسیر قرآن کے حوالے سے قیامت تک لوگوں کو دے دے۔ جب تک بندہ اللہ اس کے رسول کے دین پہ عمل کرے گا، وہ ظاہری کمزور کیوں نہ ہو، ظاہری اسباب اس کے پاس کیوں نہ ہو، اس کے پاس ظاہری ساز و سامان کیوں نہ ہو، اپنی ذمہ داری کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ میدان میں نکلے گا۔ اگر وہ کم بھی رہیں گے، اللہ میدان بدر میں 500 فرشتے بھیج کے تائید الہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے بھیجے گا اور ان کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے قانون کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ زمین پر دنیا میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ اس لیے جب تک کوئی چیز اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ ایک کنگن فروش کانچ کی چوڑیاں لے کے نکلا، کنگن بیچنے، کانچ کی ہوتی ہے، بیچنے کے لیے نکلا ہے۔ ایک سپاہی اس پہ ڈنڈا مارتا، ایک ڈنڈا مارا، اس کے کانچ کے چوڑیوں کے گٹھڑی پر ڈنڈا مارا، کہ اس میں کیا ہے؟ بیچنے والا چوڑی فروش کہتا ہے ایک ڈنڈا اور مار دو تاکہ کچھ نہ رہے۔ سمجھ گئے نا کیا مطلب؟ یعنی جب تک کوئی چیز اپنی ذمہ داری پوری کرے تب تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اپنے اعتبار سے اور غیروں کے حملوں سے بھی۔ ہم نے اللہ اس کے رسول کے دین کو پس پشت ڈالا۔ آج کے دور، آج کے ماحول میں جہاں مسجدیں جوانوں سے بھری رہنی چاہیے، آج سینما گھر آباد ہیں، شراب خانوں پہ بھیڑ لگی ہے۔ جہاں عورتوں کے میلے لگتے ہیں، وہاں جوانوں کے میلے بہت جلد لگ جایا کرتے ہیں۔ یعنی عمل سے، اعمال سے، حسن اخلاق سے، حسن کردار سے ہم اللہ اس کے رسول کے دین کے پیچھے ہوئے، دین اور دینداری کو پس پشت ڈالا۔ آج بلانا پڑتا ہے کہ نمازوں کے لیے آؤ، آج خطاب کیا جاتا ہے، تقریریں کی جاتی ہے، دین کے لیے دعوتیں دینے نکلنا پڑتا ہے، لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مسجدوں کے قریب لے آنا پڑتا ہے، لوگوں کے دکانوں پہ جا کر دعوت دین اور تبلیغ دی جاتی ہے۔ آپ کو مسجد میں آنا ہے، جبکہ اسے آنا اللہ کی طرف سے ضروری ہے، اسے آنا مصطفیٰ کی طرف سے ضروری ہے۔ مگر اگر کوئی دوسری چیز اور دنیا کے میلوں کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک اشارہ ہو تو بندہ پہنچ جاتا ہے، ایک کارڈ آئے تو بندہ پہنچ جاتا ہے، جبکہ پکڑ پکڑ کر مسجدوں میں لے آنا پڑتا ہے، دعوتیں دے دے کے مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ ہم نے جس کو آباد کرنا تھا اس کو بینار کر دیا، جسے آباد کرنا تھا اسے خستہ حالی کے حوالے کر دیا۔ مسجدیں بڑی عالیشان بنا لی گئی، مگر مسجدوں کی رونق ایسیوں سے نہیں ہوتی ہے، مسجدوں کی رونق ان پنکھوں سے، ان بچھی ہوئی قالین سے نہیں ہے۔ مسجد کی رونق تو مومن کے سجدے سے ہوا کرتی ہے، مومن کے رکوع سے ہوا کرتی ہے۔ اتحاد بتاتا ہے صحابہ کا، مسجد نبی بڑی کچی مسجد ہے، کھجور کا چھپرا بنا ہے اور کچی زمین ہے، مگر اللہ ان نمازیوں کے سجدوں کو آپ سلام پیش کیجئے، ان کی عبادتوں کو آپ جو ہے محبت کی سوغات پیش کیجئے۔ مسجد نبی بھری رہتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت منبر پہ جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بہترین نظارہ ہوگا جب صحابہ کی مقدس جماعت خطاب سن رہی ہے، اللہ کا پیغمبر خطاب کر رہا ہے، اللہ کا نبی تقریر فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو ایمان کو جلا بخشنے والی چیزیں، عقیدے کی حفاظت والی چیزیں، اعمال کو سنوارنے والی چیزوں سے مصطفیٰ صحابہ کو قریب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدیں بڑی کچی تھی، مگر دل ان نمازیوں کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے، ان کے ارادے بڑے پکے ہوا کرتے تھے، دعوت دینے نہیں پڑتی تھی۔ مصطفیٰ اگر مسجد نبی میں تشریف لے آئے ہیں، سارا مدینہ نکل کر مسجد نبی میں جمع ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان اور عقیدے کی حفاظت، اور اس ایمان پہ ایمان ہے کیا؟ میں جس دن جامع مسجد میں آیا تھا اس دن 14 تاریخ تھی، اگست کی جمعہ کا دن تھا، میں نے پہلی تقریر اس واقعہ یہ کہا تھا آج سے 6 سال پہلے، ایمان کیا چیز ہے؟
ایک کسان تھا، کسان اپنے کھیت سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، اپنے کھیت سے مکان کی طرف لوٹ رہا ہے، اسے رستے میں ایک ہیرا مل گیا، موتی مل گیا، ہیرا مل گیا۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ کانچ کا بنا ہوگا، یہ ہوگا، کہا چلو لے جاتا ہوں، بچے کھیلیں گے، اور بیچ میں سونی بازار ہے، جاتے جاتے کس کو دکھا بھی دوں گا، جو بھی ملا دو چار اس ہیرے کو اٹھا لیتا، اٹھا کر گھر کی طرف، کسان گھر کی طرف جا، راستے میں سونی بازار، جویلرز مارکیٹ تھی، ایک کسان ایک سونی کے پاس گیا، کہ حضور بتائیے یہ ہیرا ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ سونی وہ ہیرا دیکھتا ہے، کبھی ہیرے کو دیکھا، کبھی کسان کے اس پورے جغرافیے کو، حیت قضائیہ کو دیکھتا ہے کہ لباس سفید پہنا ہے مگر سفیدی کہیں داغ نہیں ہے، مہینے مہینے تک نہیں نہاتے ہیں۔ کہاں سے ملا؟ کہ کھیت سے لوٹ رہا تھا، راستے میں پڑا ہوا مل گیا۔ کسان کہتا ہے یہ ہیرا اصلی ہے اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ تم میرے پاس اس کی قیمت طلب کرنے آیا ہے، اگر میں اپنی پوری دکان، اپنی ساری جائیداد تیرے حوالے کر دوں، اس ہیرے کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اب کسان کے ہوش ٹھکانے آئے کر یہ تو اتنا قیمتی ہے، کپاس والا سونی ہے، وہ تھوڑا مالدار ہے، ہائی فائی ہے، کوالیفائیڈ ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ سونی کے پاس گیا، وہ بھی ہیرا دیکھتا ہے، ہیرا دیکھا، کسان کی حالت کو دیکھا، کہ اس کے پاس تو یہ نہیں آنا چاہیے، اس کی حالت ایسی ہے، ساری بات بتائی، کہ حضور آپ اس کا کچھ دے دیں۔ سونی کہتا ہے اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ میں اگر اپنی پوری جائیداد تیرے حوالے کر دوں، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تیسری دکان، چوتھی دکان، پانچویں، اب یہ پورا سونی بازار گھومتا رہا، اس میں 2-4 دن نکل گئے، اور لوگوں کو پتا بھی چل گیا کہ اس کے پاس ہیرا ہے، تو رات کو سوتا بھی نہیں ہے، اپنے مٹھی میں باندھ کے سوتا ہے، مٹھی میں ہیرا رکھ کے سوتا ہے، کہیں کوئی آ کے چرا نہ جائے، پتہ چل گیا ہے سب کو۔ آخر میں 2-3 دن بعد ایک سونی سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو دکھایا، وہ بھی کہتا ہے کسان اتنا قیمتی ہیرا لے کے آیا ہے کہ تو یہ پورا سونی بازار گھوم رہا ہے، اگر یہ سارا سونا اس پورے مارکیٹ کا اور ان کی ساری جائیدادیں تیرے حوالے کی جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ کسان قدموں میں گر گیا کہ حضور آپ کچھ تو تجویز دیں۔ آخری سونی کہتا ہے ادھر ادھر مت گھوم، تیرے اس ہیرے کے مقابلے میں یہ سارا سونی بازار کنگال ہے۔ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے، بادشاہ کا خاص مصاحب، بادشاہ کا خاص آدمی، وزیر اعظم جو بادشاہ حکومت کی طرف سے کئی ایک زمین و جائیداد کا مالک، جاگیروں کا مالک ہے، ہمارے ملک میں اس کی ایک بہت عالی شان پوسٹ اور اس کا ایک مقام و منصب ہے، جا تو اس وزیر اعظم کے پاس چلا جا، شاید تجھے اس کی قیمت مل جائے۔ اب ایک کسان آدمی، اس کو جو ہے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہو تو پھر اس کے لیے تو بہت دقت کی بات ہوگی، پرابلم کی بات ہوگی، مگر کسی بھی طرح سے سورسز لگائے اور ملک کا جو وزیر تھا، بادشاہ کا خاص مصاحب تھا، اس سے ملاقات کی اور اس کو ہیرا دکھاتا ہے کہ حضور یہ دیکھیے، وزیر جو تھا وہ جوہر شناس تھا، اس کے جو بھی رہا ہوگا اس سے اس ہیرے کو دیکھا اور کسان کی حیت قضائیہ جغرافیہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کسان کہاں سے لایا، ساری بات بتائی، کتنے دن ہوئے ملا اور سب گھوم لیا، اب آخر آپ امید کی چراغ امید آپ ہی ہیں، حضور کچھ دے دیجئے۔ وزیر کہتا ہے کسان اتنا قیمتی ہیرا تو میرے پاس لے کے آیا ہے، میں اس ملک میں بادشاہ وقت کی طرف سے ایک اعلیٰ پوسٹ پر ہوں اور ملک کی بے شمار جاگیر جائیدادیں، ہیرے جواہرات کا مالک ہوں میں، مگر تو اتنا ہیرا قیمتی لے کے آیا ہے، اگر میں وہ سب بھی تیرے حوالے کر دوں ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔
اب وہ قدموں میں گر گیا، کہا حضور اس سے تو پیٹ بھرے گا نہیں میرا، چلو آپ قیمت نہ دو، پوری نہ دو، آدھی نہ دو، جو بھی ہو دے دو، وہ قبول ہے۔ کہا نہیں نہیں یہ تو ظلم ہوگا۔ تو کہا حضور تو پھر کرنا کیا اس کا؟ وزیر کہتا ہے ایسی بات ہے، آخری امید باقی ہے۔ کہ کیا؟ کہ کل بادشاہ وقت سے ملاقات کروا دے، بادشاہ وقت سے ملاقات کروا دے۔ اب کتنے دن ہو گئے، وہ ہیرا پکڑ کے ایسے آنکھیں کھلی رکھ کے سوتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ وقت کے پاس وزیر کے وساطت سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر براجمان ہے، کسان گیا، ذل الہی آپ کا اقبال بلند رہے، ایک فرمائش، ایک تمنا آرزو لے کے آیا ہوں، حضور اس فقیر کو کچھ فروخت کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ سلامت رہیں آپ کے ہاتھوں پر۔ کسان کی طرف دیکھا، وزیر کی طرف دیکھا بادشاہ نے، کہا حضور دیکھ لیجئے۔ کسان اپنے جیب سے ہیرا نکالتا ہے، وزیر ساری بات رپورٹ دیتا ہے کہ اچھا اس کو ملا ہے۔ اب بادشاہ جو تھا وہ بھی جوہر شناس تھا، جو بھی مشین رہا ہوگا جو ہے اس ہیرے کو دیکھا، اور اس ہیرے کی چمک، اس کی رونق، اس کی رنگت، اس کی حیت، اور اس کے اندر جو لطافت ہے، اس کی جو خوبصورتی اور اس کی جو نشو نما کی حیت کیفیت تھی، بادشاہ دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ کیا کرنا ہے؟ کسان کہتے ہیں حضور آپ کے دربار حضور کے ہاتھوں فروخت کرنے آیا ہوں، آپ جو دیں قبول ہے، کس کی قیمت کیا لگاتے ہیں آپ؟ بادشاہ وقت کہتا ہے کسان تو اتنا ہیرا قیمتی لے کے آیا ہے کہ یہ فروخت کرنے آیا ہے، میرے پاس اس ملک کی سلطنت ہے، میں شاہ ملک اور سلطان وقت ہوں، یہ سارا ملک بھی اگر تیرے حوالے کرو اس ہیرے کی قیمت میں نہیں دے سکتا۔ اب وہ کسان قدموں میں گر گیا کہ حضور یہ کیا؟ ارے آپ پوری قیمت نہ دو، آدھی نہ دو، آدھی سے آدھے نہ دو، آپ جو دو گے وہ قبول ہے، مگر ہیرا تو میں کھا نہیں سکتا، اس کو رکھ کے کروں گا پھر کیا؟ اور میرے پاس اتنا مکان بھی نہیں ایسا، میں کبھی چارپائی پہ نہیں سویا۔ کیا بادشاہ وزیر سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے کہ حضور ایک بار بادشاہ نے کہا ایک تجویز دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے ایک بہت بڑا تہ خانہ بنایا تھا، بیزمنٹ بہت بڑا۔ بادشاہ جب آس پاس کے ملکوں کو فتح کرتا اور اس میں مال غنیمت میں جو بھی سونا چاندی آتا، ایک لمبا تہ خانہ بیزمنٹ بادشاہ نے بنایا ہے، مکان لمبا بنایا ہے، اس کو جگہ جگہ سونا چاندی اور جواہرات سے اس کو سجایا ہے۔ آس پاس کے ملک کو فتح کرتا، اس میں جو مال غنیمت آتے بادشاہ سب اس میں جمع کرتا۔ اب وہ بادشاہ وقت جو تھا اس نے کہا دیکھو یہ ہمارا بیزمنٹ تہ خانہ ہے، جہاں تک چلے جاؤ اتنا لمبا اور پورا سونے چاندی سے بھرا ہوا، زمین، اس کی چھت، در، دیوار، دریچہ، کھڑکیاں، قالین، یہ سب سونے چاندی سے بڑے اعلیٰ قسم کے کاریگروں سے بنے ہوئے، جگہ جگہ سونے چاندی کے تھال، ہیرے جواہرات کے تھال بھرے ہوئے۔ بادشاہ کہتا ہے رات کو عشاء کے بعد آ جاؤ، عشاء سے لے کر فجر کا وقت ہے، عشاء کے وقت آپ اس بیت خانے میں بیزمنٹ میں داخل ہو جاؤ، عشاء سے لے کر فجر کا وقت ہے، عشاء سے لے کر فجر تک تم اس پورے تہ خانے سے جتنا لوٹنا چاہتے ہو لوٹو، جتنا لوٹو گے بوریا میں بھر لو گے وہ سب تیرا، اور صبح فجر کے بعد ہیرا ہمارا، صبح فجر کے بعد ہیرا ہمارا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہا کہ یہ تو بڑا جو ہے اچھا موقع ہے۔ گھر پہ گیا، بیوی سے کہا آس پاس میں جتنی خالی بوریاں ہیں سب لے کے 10 15 20 بوریاں لے کے پہنچا۔ بادشاہ نے دروازے پر دربان بٹھا دیا، عشاء کی اذان ہو یہ اندر چلا جائے گا، اور فجر کا وقت ہو، فجر کی اذان ہو، اس کو نکالنا۔ پوری رات میں اس تہ خانے سے جتنا لے گا اس کا صبح ہیرا ہمارے تاج میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وقت ہوا، اب وہ اندر پہنچا، جیسے اندر داخل ہوا، اب جس نے کبھی چھت والا مکان نہ دیکھا ہو، جو کبھی چارپائی پہ نہ سویا ہو، وہ کسان جب بادشاہ کے اس اعلیٰ بیڈ روم میں بیزمنٹ میں جاتا ہے تو وہاں کی رنگت، خوبصورت، وہاں کے حالات، در، دیوار، دریچے، کھڑکیاں، زمین اور فرش، قالین، چھت، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا عالی شان بادشاہ نے بیزمنٹ
بنایا ہے، جگہ جگہ طرح طرح کے سوارے ہوئے جو ہے ڈرم پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے بڑے بڑے برتن ہے اس میں سونے و چاندی بھرے ہے۔ کسان اپنی بوری نکالتا ہے، اس کا منہ کھولا اور ایک جو ہے تشت میں پڑے ہوئے جواہرات کی طرف ہاتھ ڈال کے اس میں ڈالنا ہی چاہتا ہے۔ کسان کا ذہن فوراً خیال دیتا ہے، ارے پاگل کسان کیا کر رہا ہے، ابھی تو تیرے پاس پوری رات باقی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح آگے بادشاہ نے کیسا اعلیٰ بیسمنٹ بنایا ہے، کتنا اعلیٰ بادشاہ نے اپنا یہ محل تعمیر کیا ہے، ذرا دیکھ ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ چلو ابھی چلتا رہا، پھر گھڑی دیکھتا ہے، جیسا بھی اس زمانے میں وقت رہا ہو، گھڑی دیکھا، ارے ابھی فجر میں 5 گھنٹے باقی ہے، اب جیسے ہی اٹھانا چاہتا ہے فوراً دماغ خیال دیتا ہے، ارے بھی 5 گھنٹے باقی ہے، 4 گھنٹے میں بھی تو 2 بوریاں بھر لے گا، اس کو بھرنے میں 2 گھنٹے نہیں لگیں گے، اور اتنا لوٹے گا کہ تیری نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ پڑے، ذرا دیکھ تو نہیں ابھی رات باقی ہے۔ پھر آگے گیا، پھر گھڑی دیکھتا ہے کہ ابھی فجر میں 4 گھنٹے باقی ہے، پھر کچھ لینا چاہتا ہے، بوری کا منہ کھول کے اس میں ڈالنا ہی چاہتا ہے، فوراً دماغ خیال دیتا ہے، اے کسان ابھی تو 4 گھنٹے باقی ہے، 3 گھنٹے میں بھی اتنا تو لے گا کہ بوریاں بھرے گی، تیری نسلیں ایسے ہی آرام سے کھاتی رہیں، کسی کو کمانے کی حاجت نہیں ہے۔ دیکھتا رہا، آخر میں جب پہنچا تو کہتا ہے چلو ابھی 3 گھنٹے باقی ہے، ابھی 2.5 گھنٹے باقی ہے، ابھی 2 گھنٹے باقی ہے، ہوتا کچھ گھنٹے باقی رہے، بادشاہ کا بیسمنٹ ختم ہو گیا، اتنا لمبا بنایا تھا ختم ہو گیا، آخری کمرے میں لاسٹ روم میں پہنچا تو وہ لاسٹ روم آخری حجرہ جو تھا اعلیٰ قسم کے گدے سے سنورا ہوا، ایک بیڈ پڑا ہوا رکھا ہوا ہے، اس پہ مصر کی مخملی چادریں ہیں، مخمل سے گدا سجا ہوا اور تکیا، اور اس قدر عالی شان وہ گدا وہ مخملی وہ بیڈ روم تھا کہ اس کی رونق اس کی آرائش کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چلو اب کسان کہتا ہے اب ہو گیا، اب بوری کھول کے اندر جواہرات کے اوپر ہاتھ ڈال کر کچھ جواہرات ڈالنا ہی چاہتا ہے، فوراً دماغ میں خیال آیا، ارے کسان جب پورا دیکھ ہی لیا ہے، اب یہ بادشاہ کا گدا ہے، بادشاہ اپنی ملکہ خاص کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ ادھر آ کے آرام کرتا ہے، صبح دوستوں سے ملاقات ہوگی اور کہے گا کہ پورا روم بادشاہ کا محل دیکھا، بادشاہ کا بیڈ روم بھی دیکھا، دوست پوچھیں گے اس بیڈ روم پہ بیٹھا کہ نہیں، ارے یہاں بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے وزیر اعظم ترستے ہیں، ذرا دیکھ بیٹھ اور بیٹھ کے ذرا اپنے کروٹ کو لیٹا تاکہ تجھے بھی اس شرف مل جائے اور تو آرام سے کہہ سکے کہ جہاں کوئی نہیں گیا بادشاہ کے بیڈ روم تک میں پہنچا اور اس کے خاص گدے اور اس کے تکیے پہ سر رکھنے کا موقع ملا، ذرا دیکھ ابھی 2 گھنٹے باقی ہے، 1 گھنٹے میں بھی تیری بوریاں بھرے اور تیرے نسلوں کو کمانے کی حاجت نہ رہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کتنے دن سے ہیرے کے چکر میں وہ سویا نہیں تھا، اس سے میں 6-7 دن گزر گئے، اب لیٹا تکیے پہ سر رکھتا ہے، جیسے ہی سر رکھا اتنے دن کی شب بیداری یا سر رکھنا تھا وہ نیند غالب آ گئی، نیند غالب آ گئی۔ اب جب سویا تو سوتا ہی رہا، ظاہر بات ہے آدمی 2 دن نہ سوئے تو کیا حال ہوتا ہے، کیا حال ہو۔ کل میں اجمیر شریف سے ریٹرن ہوا، پرسوں 24 گھنٹہ تک کنٹینیو گاڑی چلائی، تو پھر اس کو پتا رہتا ہے کہ جب 1 دن کی اگر نیند چھوٹ جاتی ہے بندے کی تو جہاں دیتا ہے وہاں ہو جاتا ہے۔ اب حال وہ سویا 1 ہفتے کا تھکا ہوا وہیں لیٹا رہا، صبح بادشاہ کا وزیر آیا کہ یہ کیا بوریاں خالی پڑی اور یہ سویا ہے بیوقوف کسان، کہ سونے دو کچھ کر تو نہیں رہا۔ پھر 10-12 بجے اس کو جگایا، ہماری صبح جب ہوتی ہے نا 10-12 بجے، ہم لوگ بھی 10 بجے اٹھنے کے عادی، 10 بجے اٹھے گا کچھ نہیں، پہلے ماوا پھاکی منہ میں بھرے اور ایسا نہیں کہ انسان مسلمان ہو میری دل کی ابتدا ہزاروں کام ہزاروں ذمہ داریاں رہے، مگر مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے تیرے دل کی جب شروعات ہو تو اس میں پہلا کام یہ ہو وضو کر کے اللہ کو سجدہ ہو، پہلا کام یہ ہونا چاہیے۔ مگر ہم لوگ وہی ایسا ہی پہلے چوک میں جائیں گے، پان کی دکان پہ جائیں گے، خیر 10 بجے اٹھایا وزیر نے، اب وہ کسان
ہپتاتا ہوا بخلاتا ہوا اٹھا, پہلی نظر اس پہ پڑی, کہے رات کا سارا قصہ یاد آیا, ابھی تو رات باقی ہے, ابھی تو 2 گھنٹے باقی ہے, 3 گھنٹے باقی ہے. اللہ وزیر سے کہتا ہے حضور آدھے گھنٹے کا موقع دے دو, 5 منٹ کا موقع. وزیر کہتا ہے بادشاہ کی طرف سے فجر سے عشاء سے فجر کا وقت تھا, تمہارا وقت ختم. ہیرا بادشاہ کا اور ہاتھ پکڑ کر محل سے باہر نکال دیتا ہے. سنو, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اے بندہ مومن یہ مثال تیری ہے, اے بندہ مومن یہ مثال تیری ہے. یہ جو ایمان ہے وہ ایمان ہیرا ہے, ایمان ہیرا ہے. بادشاہ اللہ رب العالمین ہے, اور اس ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے ایمان والے کو جگہ جگہ اس کی قیمت بتائی. شب قدر اس کی قیمت ہے, شب برات اس کی قیمت ہے, شب عاشورہ اس کی قیمت ہے. نماز, روزہ, زکات, انفاق فی سبیل اللہ, غریب فقیر یتیموں کی مدد, نوافل, اللہ کی بارگاہ کا سجدہ, حج, عمرہ, قرآن کی تلاوت, قرآن کو پڑھنا, یہ سب اس کی قیمت ہے. رب کہتا ہے اے ایمان والا تیرے اندر جو ہیرا رکھا ہے اس کی قیمت یہ رکھی ہے, لوٹ لے, لوٹنا ہے شب قدر میں لوٹ لے, شب برات میں لوٹ لے, شب عاشورہ میں لوٹ لے, قرآن پڑھ کے لو, نفل پڑھ کے لو, اشراق پر, اوابین پر, چاشت پر, تہجد پر, نماز اشراق پر, نماز نوافل ادا کر, صلاۃ التوبہ پر, صلاۃ التسبیح پر, وقت ملے تو قرآن کی تلاوت کر, اللہ سے ایک بارگاہ کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ اس قرآن کو پڑھ. یہ سب قیمت ہے, مگر ہم غافل کسان کی طرح ہو گئے, ہم غافل کسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی سوچتا ہے ابھی تو زندگی باقی ہے, ہر جوان سوچتا ہے بڑھاپا باقی ہے, بڑا سوچتا ہے کہ پاس والا بڑا 90 سال کا ہے, میری عمر تو 60 سال کی ہے, ابھی 20 سال میری زندگی کے باقی ہے. ہم بھی غافل کسان کی طرح وقت باقی ہے, وقت باقی ہے, زندگی باقی ہے, جوانی باقی ہے, بڑھاپا باقی ہے. اسی طرح غافل کسان کی طرح ہم یہ محل گھوم رہے ہیں. یقین جانیے آخر وقت ہمارا آئے گا, آخر وقت ہمارے پاس بھی آنے والا ہے جب ہم بھی اس دنیا سے تھک کر آغوش میں رہیں گے, سو جائیں گے, اور ہمارے پاس جناب ملک الموت آئیں گے. ہم سو گئے, جیسے ہی ہماری روح قبض انصری سے پرواز ہوگی, اللہ اللہ, اور روح نکلنے کا وقت ہوگا, بادشاہ کا وزیر یعنی ملک الموت آئیں گے, اللہ کا وزیر جناب ملک الموت آئے گا. حضور چلو دنیا کے محل سے نکلنے کا وقت آ گیا. اب ہم اس غافل کسان کی طرح کہیں گے ارے زندگی 80-90 سال کی گزر گئی, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اب ہم اس ملک الموت سے کہیں گے 1 دن کا وقت دے دے, 1 مہینے کا وقت دے دے, 2 مہینے کا وقت دے دے, مگر وہ کہے گا میں بادشاہ کے حکم کا پابند ہوں. لا یستخیرون ساعتا ولا یستقدمون, جو پیغام لے کر آیا ہو وہ 1 گھڑی پیچھے بھی نہیں جائے گا, 1 گھڑی آگے بھی نہیں جائے گا. اور جس طرح اس وزیر نے کسان کا ہاتھ پکڑ کر محل سے باہر نکال دیا, ہماری بھی روح کھینچ کر اس محل سے نکال کر آغوش سے قبروں میں پھینک دیا جائے. اب ہم کہیں گے غافل کسان کی طرح افسوس کہ میں نے کچھ نہ کیا. اس لیے امام غزالی کہتا ہے اس غافل کسان کی طرح مت بنو, اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو بروئے کار لاؤ, اس کو بروئے کار لایا جائے. یہ وقت ہے, یہ وقت بڑا اہم ہے. حدیث پاک میں آیا ہے جب روح قبض کرنے فرشتہ آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ایک ایسا انسان جس کے پاس دنیا کی بادشاہت ہے, کوئی چیز کی کمی نہیں, ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے. مرنے والا ملک الموت سے کہتا ہے یہ سب لے لے مگر کچھ وقت کی مہلت دے دے. فرشتہ کہے گا میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں, رب کے حکم کا پابند ہوں. یہ جو وقت ہے بڑا غنیمت کا وقت ہے. یہ وقت نکل گیا تو پھر زندگی کے اہم وقت نکلے. اس لیے جو وقت ملے رب کے سجدے کا, قرآن کی تلاوت کا, خدا کو راضی کرنے کا, جو بھی وقت ملے. بزرگان دین اللہ والے فرماتے ہیں اگر جاتے جاتے رستے سے پتھر بھی ہٹانا پڑے ہٹا لیا کرو, اس لیے کہ یہ موقع آئے نا,
یہ موقع دوبارہ آئے نہ آئے. آج پتھر ہٹانے کی سوچا, نہیں ہٹایا. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر روح قبض ہو گئی اور پھر دنیا میں وہ پتھر ہٹانے کا موقع نہ ملے. اس لیے رستے سے کانٹا نکالنا ایمان کی علامت. رستے سے مسلمان یا کسی چلنے والے کو پتھر تکلیف نہ دے, اس کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے. اس لیے جو وقت نیکیوں کا ملے اس میں نیکیاں کر لینی چاہیے. پھر وقت ملے نہ ملے, سوائے افسوس سوائے حسرت کے پھر ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں جو کیا جائے وہی بہتر ہے. کسی نے کہا تھا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش انگام کا, جل گیا کھیت پھر برسا میں تو کس کام. پھر جو ہے وقت نکل جائے. اس لیے جوانوں کی جوانی بڑی اہم ہے. جو بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے ہیں ان کے بچے کچھ سال بڑے اہم ہے. بلکہ اولیاء کہتے ہیں اگر زندگی کا ایک لمحہ ہی باقی ہے تو حضور کے پاس صحابی آئے تھے, حضور آخری وقت ہے کیا کریں؟ آقا فرماتے آخری وقت ہے, چند لمحے زندگی کے باقی ہے, حضور کیا عمل کریں؟ آقا فرماتے دین کی بات سیکھ لے, اس سے بڑا عمل نہیں. دین کی بات سیکھ لے, اس سے بڑا عمل نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی بڑی بہتر بنائی ہے, ایمان دیا ہے اور ایمان کے ساتھ اب عقیدہ بھی سلامت رہے اور عقیدے کے ساتھ اعمال سلامت رہے. اللہ تعالیٰ حسن عمل عطا فرمائے. کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسوں کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے پہ جان پہ خاکی کپن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے, بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک باقی نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی, لیکن حشر تک ناتی حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا. صبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے.